فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں ایک بار شیطان ایک چیلے سے مثلا پوچھتا ہے کہ بتا آج تو نے کیا جرم کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کو شراب پلوا دی۔ اچھا بیٹھ جا۔ ہاں تو نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے ایک کو زنا میں مبتلا کر دیا۔ تم نے 2 آدمیوں کو لڑوا دیا۔ بھائی تم نے کیا جرم کیا؟ ایک چیلا بولتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم دین مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو راستے میں کھیل میں لگا دیا اور اس دن کا سبق اس کا مس کروا دیا، نہیں جانے دیا۔ اب تو ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا خوشی کے مارے اور اس چیلے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ بڑی اس کی داد تھی۔ اب یہ آگ کی مخلوق تھی، یہ آگ میں جل بھن گئے کہ ہم نے شرابیں پلوائی، زنا کروائے، لڑوائے بندے، چوریاں کروائی، ہم کو لفٹ ہی نہیں ملی، اور اس نے کون سا کارنامہ کر لیا؟ ایک بچے کو مدرسے سے 1 دن کے لیے روک لیا تو اس کو سینے سے لگا لیا اور اتنی مطلب اس کو عزت دی شیطان نے۔ تو ان سب نے مطلب شکایت کی کہ آخر ہم نے بھی تو کارنامے کی، ہم کو تو آپ نے کوئی شاباش نہیں دی، اور اس نے تو بظاہر کوئی ایسا کارنامہ بھی نہیں کیا، اس کو اتنی شاباش دی، اس میں کیا راز ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اچھا میں تم کو راز بتاتا ہوں، ایسا کرو ایک ایسی بستی تلاش کرو کہ ایک ہی محلے میں ایک عبادت گزار، عابد اور پرہیزگار بھی رہتا ہو اور اسی محلے میں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ لوگوں نے بستی تلاش کر لی تو اب شیطان منہ اندھیرے صبح صادق سے بہت دیر پہلے اپنے چیلوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کو چھپا دیتا ہے کہ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں، تم خالی دور سے تماشا دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں مسجد کے قریب یہ کھڑے ہوئے تھے لوگ، تو اتنے میں پرہیزگار آدمی، عابد و زاہد اور نیک آدمی جو عالم نہیں تھا، وہ آستینے چڑھائے مسجد کی طرف خراما خراما جھومتا ہوا تہجد کے لیے آ رہا۔ تو شیطان نے راستہ روک کر اس کو سلام کیا، ہاتھ ملایا اور بولا کہ وہ بزرگوں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ تو شیطان نے اس کو ایک شیشی دکھائی چھوٹی سی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں ساری دنیا کو سمو لے؟ اب وہ پرہیزگار آدمی تھا بیچارہ، نیک آدمی، لیکن اس کو علم نہیں تھا، تو اس نے سر کھجاتے ہوئے عقل کو زور دے کر کہا کہ میاں تمہارا دماغ تو خراب نہیں، کہاں اتنی سی شیشی، کہاں اتنی بڑی دنیا، کوئی اتنی بڑی دنیا بھی کوئی شیشی میں آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسی میں سموئے گا؟ تو شیطان نے کہا بہت بہتر ہے، تکلیف معاف کرنا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اب وہ طلوع آفتاب میں تھوڑی دیر رہ گئی تو وہ عالم صاحب آستینے چڑھائے ہوئے تیزی سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں کہ کہیں سورج طلوع ہو جائے اور نماز قضا نہ ہو جائے۔ شیطان نے پھر وہ سلام کر کے راستہ روک لیا۔ علامہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو جلدی پوچھو، سورج نکلنے والا۔ وہی شیشی دکھا کر مسئلہ پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹی سی شیشی میں اتنی بڑی دنیا کو سمو لے؟ تو عالم نے فوراً فرمایا کہ شیطان معلوم ہوتا ہے، ایسا سوال کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ سوئی کے سوراخ میں ایسی کروڑوں دنیا سمو دے۔ خیر وہ عالم صاحب تو یہ کہتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے نزدیک جو قیمتی سرمایہ تھا وہ آدھی رات میں جو نیک اور پرہیزگار اور عابد اور عبادت گزار نکلا تھا، تہجد گزار، اگر تم کبھی تہجد کے وقت اس کی آنکھ لگا دو تہجد نہ پڑھنے تو تم سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر دیا اور بہت بڑا کارنامہ کر دیا، اس کو تہجد سے محروم کر دیا۔ تمہارے نزدیک وہ تھا، لیکن وہ چونکہ عالم نہیں تھا، اس کو علم دین نہیں تھا، عابد ضرور تھا، علم دین نہیں تھا، جاہل تھا، تو اس لیے اس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں تھا، بیوقوف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قدرت کیا ہوتی ہے، اتنا بھی علم نہیں تھا، تو اس لیے وہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر چکا۔ کہہ دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس شیشی میں دنیا نہیں سما سکتا، تو یہ تو ہو گیا کافر۔ اب بھلے وہ ٹکریں مارتا رہے اور اپنی پیشانی پر محرابیں بناتا رہے اور خوب تہجد پڑھتا رہے، لیکن یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور یہ جو نکلا نا یہ تمہارے لیے بڑا خطرناک تھا، یہ عالم تھا، یہ تمہارے خلاف مہم چلاتا رہے گا برابر۔ تو اس لیے میں نے اس کو سینے سے لگایا تھا جس نے ایک طالب علم کو علم دین مطلب سیکھنے سے، ایک سبق سے اس کو مطلب محروم کر دیا، تاکہ مطلب علم دین وہ نہ پڑھ سکے گا۔ علم دین اگر یہ پڑھ گیا تو یہ اپنا مخالف ہو جائے گا اور اپنے خلاف مہم چلاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، علم دین اپنی جگہ ہے اور دوسری عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور صحیح تر بات یہی ہے کہ بغیر علم دین کے کوئی عبادت درست ہو ہی نہیں سکے گی۔ اب مثلا قرآن پڑھے جا رہے ہیں آپ،
روز کا ایک قرآن ختم کر لیا. جیسے یار لوگ پڑھتے ہیں بہت کئی پارے پڑھ دیتے ہیں, پڑھتے کیا یہ خود ہی سمجھتے ہیں, نہ تلفظ ادا ہوتا ہے, نہ مخارج ادا ہوتے ہیں, نہ قواعد, نہ مد, نہ غنہ, نہ اخفا, نہ اظہار, کچھ بھی نہیں. شاید میری اصطلاحیں آپ کی بھی پلے نہ پڑی ہوں, بہت سو بہت حالات ناگفتہ بے ہو چکے ہیں قرآن کے معاملے میں بدقسمتی سے. تو قرآن پڑھے جا رہے ہیں لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا. قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ علم دین ہے یقیناً, اور علم دین کے بغیر قرآن صحیح پڑھنا ممکن نہیں. اسی طرح نماز کو لے لو, بغیر علم دین کے نماز صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں, وضو کس طرح درست ہوتا ہے, کپڑے کس طرح پاک کیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ نماز کیسے پڑھو گے؟ آج مطلب مجمع میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا, بتاؤ کپڑا کیسے پاک کریں گے؟ شاید کوئی بتا جائے تو بتا جائے. میرے خیال میں یہ آپ ماشاءاللہ ہزاروں مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سے جواب طلب نہیں کر رہا, اپنے مطلب ضمیر سے جواب لے لیجئے کہ مجھے کپڑا پاک کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. جواب مل گیا ہوگا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کپڑا پاک کرنا تو آتا نہیں, وضو کے فرض تو معلوم نہیں ہے, وضو کس طرح کرنا چاہیے یہ بھی نہیں پتا, غسل کے فرض کتنے ہیں, غسل کس طرح اترتا ہے معلوم ہی نہیں, پانی کس طرح پاک رہتا ہے, کس طرح ناپاک ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ بالکل اب تو یہ تصور مٹتا جا رہا ہے, پاکی ناپاکی کا لوگوں کو پلے نہیں پڑتا کہ پاکی ناپاکی کیا. تو ایک مسئلہ تھوڑی ہے, ہزار مسائل, لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں, علم دین سے بالکل بے بہرا. شیطان اس وقت بھی تالیاں بجا کر اپنے چیلوں کے جھرمٹ میں موج کر رہا ہوگا کہ بھلے الیاس قادری یہ زور لگا لے میرے خلاف. علم دین نہیں, علم دنیا بالکل, ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی فل, بالکل نو ایڈمیشن. دنیا کے علوم بالکل یعنی کہ پاورفل طریقے پر, علم دین خلاص, کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو کوئی اندھا ہو تو اس کو حافظ قرآن بنا دو, نکما دنیا کے کام کا نہیں تو اس کو بنا دیا حافظ قرآن, کہ وہی اندھا ہے. اب مزے کی بات ہے کہ اتنا مشہور ہوا اندھے کا حافظ قرآن ہونا کہ اگر کوئی اندھا ایسا ہو کہ جو الف کا با بھی نہ جانتا ہو, قرآن بالکل نہ پڑھا, اس کو بھی لوگ حافظ جی بولنے لگے. یعنی جو دنیا کے لیے نہ کرا وہ حافظ قرآن, اندھا ہے حافظ جی. اسی طرح گھر میں شرارت کرتا ہے یا لولا لنجا ہے, اکھڑ ہے, پڑھنے میں ویک ہے, اس کو ڈال دو مولاناؤں کے کھاتے میں, دارالعلوم میں, بھلے ان کو تنگ کرتا ہے. باقی ذہین ہے, اس کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, امریکہ بھیجو. آج کل کنسپٹ تو یہی پایا جاتا ہے, ہماری قسمت. تو علم دین سے بالکل بہت زیادہ دوری ہے, کچھ بھی نہیں پتا, یقین مانے کچھ بھی نہیں پتا. حالانکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ یہ علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر. تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو مسلمان پر ضرورت کے مطابق فرض ہوتا ہے. مثلا جب انسان اسلام میں داخل ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جاننا فرض ہو گیا. اب بتاؤ ہم کو آتا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں, رسالت کی ڈیفینیشن ہم کو کہاں معلوم, نبوت کسے کہتے ہیں ہمیں کیا پتا؟ یہ تو ضروری ہے یہ علم کہ پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہے. جیسے اس بدھو کے بارے میں ابھی آپ نے سنا, وہ رات کو تہجد کے لیے جا رہا تھا, اس کو اللہ کی صفت قادر ہونا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قادر ہے. تو قادر ہر شے پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور وہ علم والا تھا, اس نے کہہ دیا کہ سیشی بہت بڑی ہے, سوئی کی سوراخ میں بھی داخل کر سکتا ہے, ایک نہیں کروڑ, کروڑ نہیں ارب, ارب نہیں خرب, خرب نہیں کروڑوں خرب, خربوں خرب وہ داخل کر سکتا ہے. کوئی مطلب حد ہی نہیں ہے اس کی قدرت کی, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو علم والا تھا, اس کو پتا تھا, جاہل تھا, اس کو نہیں پتا. تو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں تو معلومات نہیں ہے, ہمیں توحید و رسالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو ایک یہ فرض ہمارا چھوٹ رہا ہے, ہمیں اس کی بالکل قطعاً پرواہ نہیں ہے, تو سوال ہی نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں اور جب نماز فرض ہو گئی, نماز کا وقت آ گیا, بالغ ہو گیا, تو اب اس پر یہ فرض ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ نماز کے احکام سیکھے. نماز کے احکام میں وضو اور غسل انڈرسٹوڈ ہے, طہارت یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بھی سیکھنا ہوگا. نماز کس طرح درست ہوتی ہے, کس طرح فاسد ہوتی ہے, وہ بھی سیکھنا فرض ہو گیا. اسی طرح بالغ ہونے کے بعد پہلا رمضان آیا ہے نا, روزے جس پر فرض ہے, تو اس پر روزوں کے احکام سیکھنا فرض ہو گئے. کس طرح روزہ درست ہوگا, کس طرح روزہ فاسد ہوگا, ٹوٹے گا, ہے نا, یہ سب فرض ہو گیا. اسی طرح جو مالک نصاب ہوا, جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی, اس کے لیے زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہوئے. تو اول تو یہاں زکوٰۃ پوری دیتا کون ہے؟ اچھا, جو دیتا ہے وہ مطلب یعنی کہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کہاں دے پاتا ہے, اور کون صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے, وہ اس کی تحقیق
اور اس کی لپ چپ میں صحیح بات نہیں پڑتا، دے کر جان چھڑا لیتا. سائل آیا اس کو دے کے ٹال دیا، کوئی بھی آ گیا اس کو اٹھا کے دے دیا. دل کانپتا ہے کہ لوگوں کی زکاتوں کا کیا بنتا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. بھائیو، علم دین کی طرف رغبت کیجیے، سیکھیے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئے تو علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شرکت کریں کہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مدنی قافلے ہمارے جاتے ہیں اور سینکڑوں قافلے کراچی سے الحمدللہ ہمارے نکلتے ہیں. صرف کراچی نہیں، پورے ملک میں جگہ جگہ قافلے جاتے ہیں. افریقہ میں بھی ہمارے قافلے پہنچے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، نیپال جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہائے نا فرما لیا بے